عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قدر کی رات کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں کچھ جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آیا تھا کہ تمہیں قدر کی رات بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، بس اس کا علم اٹھا لیا گیا اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، بس اب تم اپنی تلاش آخری عشرے کی 9 یا 7 یا 5 کی رات میں کیا کرو۔ السلام علیکم دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے۔ اب سارے گناہ معاف ہوں گے، لوگ عبادت میں مشروف ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں سارے شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور بس اللہ ہوتا ہے اور اس کے بندے ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے مانگے ہوئے سبھی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ رمضان ہم مسلمانوں کے لیے دیا ہوا سب سے خوبصورت تحفہ ہے، لیکن رمضان میں ایک رات ایسی آتی ہے جس کی نیکی ہمیں کسی رات کے برابر نہیں مل سکتی، اور اس رات کا نام ہے شب قدر کی رات۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ شفا رکھی ہے کہ اس رات میں مانگی ہوئی دعا، مانگی ہوئی معافی، مانگی ہوئی کوئی بھی چیز کبھی رد نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی نشانی یہ ہے کہ یہ رات صاف اور روشن ہوتی ہے، گویا اس میں چاند چمک رہا ہے، انتہائی پرسکون ہوتی ہے۔ اس رات میں سردی ہوتی ہے نہ گرمی، اس پر صبح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر یہ رات بخشی ہے جو پہلی امت کو نہیں ملی۔ اس مسئلے سے مختلف روایت یہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امت کی عمر کو دیکھا کیونکہ ان کی عمر بہت لمبی ہوتی تھی اور نبی کی امت کی عمر بہت کم ہے، جس کی وجہ سے نبی کو اس بات کا بہت رنج ہوا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے شب قدر کی رات نازل ہوئی تاکہ میری امت تھوڑی عمر میں ہی زیادہ ثواب کما سکے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہمیں اتنی بڑی نعمت دی گئی ہے۔ ہم ایک رات میں 1000 مہینے کے برابر کا ثواب کما سکتے ہیں اور اللہ پاک ہمارے سارے ایسے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ شب قدر کی رات اتنی افضل رات ہے کہ اللہ پاک نے اس کے بارے میں قرآن میں ایک سورت نازل کی ہے، سورہ قدر۔ اس میں اس رات کی فضیلت، اس کی عظمت اور اس کا مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ شب قدر کی فضیلت۔ ایک بار رمضان قریب آنے سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا۔ صحابہ جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ تم پر ایک مہینہ رمضان آنے والا ہے اور اس مہینے کی ایک رات اپنے قدر اور عظمت سے اتنی اہم ہے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ جس نے اس رات میں بنا سوئے اللہ کی عبادت میں لگا دیا، اس نے تمام خیر کو پا لیا، اور جو اس رات کو سوتا رہ گیا، اس رات کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، تو وہ ہماری امت کا سب سے بدقسمت انسان ہوگا، اور بدقسمت ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو اچھی چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ شب قدر کی عبادت۔ شب قدر کی رات آپ جتنا چاہے نفل نماز پڑھیں، جیسے صلاۃ التسبیح نماز، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ، کوئی بھی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس رات آپ سے آدھے سے زیادہ اپنی امت کے لیے، اپنے گھر والوں اور والدین اور اپنے رشتہ دار تمام مسلمانوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ یہ تو صرف بتایا گیا ہے کہ شب قدر کی ایک رات کا ثواب 1000 مہینے کے برابر ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ ابھی تک کسی کو بھی نہیں معلوم پتا کہ اس کا ثواب صرف اتنا ہی ہے، کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کا ثواب اس سے اور کئی گنا بڑا ہے، زیادہ بڑا ہے۔ اللہ پاک اس رات میں اپنے بندوں پر کتنا رحم فرماتا ہے اور بے حساب نعمت بخشتا ہے، اور ہم بد نصیب ہیں، اس رات سے محروم رہتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے، ہم حضور کے امتیوں کے لیے سب سے زیادہ تکلیف کی بات ہے، کیونکہ ہم ایک رات میں 80 سال کے برابر کی نیکیاں پا سکتے ہیں، لیکن ہم اس رات کو کھو بیٹھتے ہیں۔
اس رات میں مانگی ہوئی دعا، مانگی ہوئی معافی، مانگی ہو کوئی بھی چیز کبھی رد نہیں ہوتی، اور اللہ پاک پوری زندگی کا ثواب اس ایک رات میں دے دیتا ہے۔ شب قدر کا مطلب بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں۔ شب قدر کا مطلب ہوتا ہے رات، اور قدر کا مطلب ہوتا ہے اہمیت کرنا، کہ یعنی اس رات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس رات میں جبریل علیہ السلام اور بہت سارے فرشتے اترتے ہیں، اور ان فرشتوں کی گنتی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جس طرح ہم چھوٹے چھوٹے کنکروں کی گنتی نہیں کر سکتے، اسی طرح ان فرشتوں کو بھی گنا نہیں جا سکتا۔ ناظرین، اس صورت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک کا یہ مرتبے کا ذکر شب قدر کی رات میں کیا ہے، لیکن کون سی رات ہے یہ ابھی تک بتایا نہیں گیا، لیکن ہمیں شب قدر کی فضیلتوں کے بارے میں ضرور بتایا ہے۔ اللہ پاک ہم بندوں پر اتنا زیادہ مہربان ہے کہ اس نے ایک رات میں اتنے سارے ثواب بخش دیے ہیں۔ اللہ نے اس رات میں کسی بھی وقت عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ کوئی وقت مقرر نہیں کیا۔ اس رات میں اس وقت عبادت کرنی ہے۔ شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق 21، 23، 25، 27، 29 راتوں میں تلاش کرو۔ اس رات کو صبح تک کسی تارے کو نہیں پھینکا جاتا، یعنی کوئی تارا نہیں ٹوٹتا، اور جب صبح کا سورج نکلتا ہے تو اس کی کرنیں نہیں ہوتی، وہ 14ویں کے چاند کی مانند ہوتا ہے، اور اس روز سورج نکلنے کے وقت شیطان اس کے سامنے نہیں آتا۔